پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، علامہ اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ دو جہان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ دو جہان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ مجاہد آباد اسکول اورنگی ٹاؤن میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کو آرگنائز کرنے میں ڈی ایم سی ویسٹ اور پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کا تعاون موجود تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں معذور افراد، ڈسیبل بچے تعلیم و تربیت، ہنر اور صحت کی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں، یعنی فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، ریکی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم جناب شبیہ الحسن صاحب، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ویسٹ، نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ ویسٹ ہے جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو رہائشی ہیں جن کا شناختی کارڈ یہاں کا ہے، وہ ہمیں درخواستیں دے دیں، ہم اس کو فردر جو جس قابل ہوگا کوٹے کے لحاظ سے جو ایز پر گورنمنٹ اپروول ہوگی، کیونکہ پورا اپروول کا پورا پروسیس ہے۔ ڈی ایم سی ایسٹ نے اس سلسلے میں کچھ ملازمتیں دی ہیں جو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی اور اس طرح بھی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ ڈی ایم سی کی سطح پہ ہمارے ڈی سی صاحب اور ہم لوگ مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے، اور ہمارے منتخب نمائندے وہ بھی آن بورڈ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس سلسلے میں۔ ہمارے منسٹر صاحب ہیں امیر الحق صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں، وہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، وہ تو ڈائریکشن ہے کورٹ کی، وہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو ابھی انور صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹا دے دیں اور ان کی اپلیکیشنیں دے دیں جس شعبے میں جو بھی ہیں، جو ان کی کوالیفیکیشن ہے، لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ کے وہ ان کا شناختی کارڈ، ایڈریس، ڈومیسائل یہاں کا ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈی ایم سی ویسٹ مزمل شاہ صاحب نے اور ان کی ٹیم کو کہ ان کی کافی عرصے کی کوششوں کے بعد اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر سید شبیہ الحسن صاحب کی کاوشوں سے جو ہے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان بچوں کو جو ہے ہنرمند بنانے کے لیے، انہیں اور مزید قابل بنانے کے لیے جو ہے یہاں ایک انہوں نے ایک اچھی جو ہے شروع کیا ہے ایک سلسلہ، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کوآپریٹ کریں اور ڈاکٹر انور اور ان کی ٹیم کو ایک موقع دیں کہ وہ مزید ہمارے بچوں کو جو ہے یہاں قابل کر سکیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ اور ڈسٹرکٹ کی طرح انہوں نے جو ہے ہمارے اورنگی ٹاؤن کو بھی اس قابل سمجھا، یہاں بھی نظر رکھی اپنی کہ یہاں بھی بچے ہیں اس قابل جنہیں ہنرمند مزید کیا جا سکتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے سید شبیہ الحسن صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی ہر جگہ جو ہے وہ ہیلپ انہوں نے کیا ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے، تو انشاءاللہ آگے میں اس ڈپارٹمنٹ کو اچھے طریقے سے رن کریں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر انور صاحب سے جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے۔ تھینک یو۔ محترمہ سنجیدہ خاتون صاحبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈی ایم سی ویسٹ نے آج ڈی ایم سی ویسٹ اورنگی ٹاؤن کے لیے اتنا ہی تاریخی اور خوشی کا دن ہے کہ آج کسی تنظیم نے اس اسکول میں معذور افراد کے لیے ٹریننگ کا کلاس اور ان کی بحالی صحت کے لیے ایک قابل تعریف کام کا آغاز کیا۔ نفسا نفسی کے اس دور میں اس فلاحی کام میں نہ صرف اس علاقے کی بہتری کے لیے بلکہ دور دراز کے افراد کے بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ریہاب ویلفیئر سوسائٹی کراچی یقیناً ستائش کے مستحق ہے، وہ انسانیت کے لیے قابل ستائش کام کر رہے ہیں۔ لائن کلب اور ریہاب سوسائٹی کے مشترکہ کوشش ہے کہ معذوری کا خاتمہ کیا جائے۔ اس علاقے اور ڈی ایم سی ویسٹ کے لوگ آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آج اس تاریخی دن میں ہم خدا اور خدائی کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
اس ٹیم کا بھی، ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور جو مزید جو اس میں یہاں پر ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہاں پر کام میں حصہ لیا۔ ہیڈ اینڈ ہینڈ لائنز کلب کے پریزیڈنٹ اور پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے ایکٹیو ٹیم ممبر جناب سعید ملا صاحب نے سے بڑھ کر جو ہے نا، میں فی آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو جو آگے تک پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلا سوال آپ کا یہ کہ آپ نے اس ایکسپیرینس میں کیا سیکھا؟ دیکھیے ایکسپیرینس تو بہت ہو رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ خود چاہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ان کے والدین چاہیں۔ ہمارے ملک میں ایک جو ہے بہرحال اچھی چیز ہے کہ چیریٹی ماشاءاللہ اتنی ہے زکوٰۃ خیرات میں، اب بعض لوگ ایزی میں منی کے طور پہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی باتوں میں بتایا تھا، بعض لوگ ایزی منی ہے، ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یار چلو بھائی یہ مل گیا ہمیں، چلو کہیں کہا جا وہاں سے زکوٰۃ آ جائے گی اس رمضان میں یہاں مل جائے گا، ان کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو اسٹینڈ۔ بٹ لیکن میرا ٹارگیٹ جو ہے نا ان بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ اگر چیریٹی دیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک بچے کو ایک اینکر نے پوچھا کہ ہم آپ کو کیا دیں، کیا مدد آپ کے لیے کیا کر سکیں، تو بولے ہم آپ کو دیں گے، بس آپ ہمیں روزگار دے دو۔ سب سے بڑی اس کی روزگار کے لیے۔ دیکھو ہر بچہ، میں نے اللہ نے اگر کوئی صلاحیتیں لی ہے نا تو کچھ دی بھی ہیں اس کو۔ اگر ایک بچہ بندہ چل نہیں سکتا نا تو کوئی اس کو چھوٹا سا ٹھیا لگا دے، اس کو اچھی طرح چلا لے گا وہ، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اب یہ جو سلائی کڑھائی کا کام ہے، اگر آپ کی کوئی اور ڈسیبلٹی ہے تو آپ یہاں پہ بڑے پولیو کے لوگوں کو بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ایک جو فل ڈسیبل ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں تو بہت کم ہے۔ لیکن اگر آپ یوروپ امریکہ میں دیکھیں تو وہاں ایتھلیٹ اور سائیکلنگ اور ان سب میں بڑا نام پیدا کیا ہے ان اسپیشل لوگوں نے، اور ان کو اسپیشل خصوصی ایوارڈز ملے ہیں۔ گورنمنٹ کوٹا میں تو بہرحال چلا، گورنمنٹ کی تو جاب اول تو بہت کم ملتی ہے، ایبل کو نہیں مل رہی تو بیچارے ان کو کہاں سے ملے گی؟ سب سے بڑا سوال ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں جو ہمارے قابل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہی تو ہم کو ان کو بیچاروں کو کہاں سے ملے گی؟ اور گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے؟ بہت کم۔ چلو گورنمنٹ اگر 5% پہ واقعی عمل کر لینا تو اٹ از انف۔ محترمہ سلطانہ امیر النساء صاحبہ، ریکی جو ہے بڑا یہ ایکچولی اسپریچول تھیراپی ہے، اس کے لیے والدین کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ صرف ایک دفعہ ہم نے دیا جی ریکی کر دیا چلے گئے نہیں ہوگا، تو اس کو بہت زیادہ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے ہم نے اپنے پاس وہ جگہ ڈاکٹر انور کو پرووائڈ کی ہے فری آف کاسٹ، اور حتی الامکان جتنی کوشش ہوتی ہے اور محنت ڈاکٹر انور کی ہے، روڈ ٹو ڈور سب کے گھر جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے دے دیا آرڈر، اور جو بھی ہوتا ہے ڈسیبل بچوں کے لیے ابھی بھی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ان کے لیے مشینیں وغیرہ لگائیں، جو سلائی وغیرہ کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ بھی ہم ڈونیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر افشاں نے کوششوں سے، کاوشوں سے اس تقریب کو 4 چاند لگائے۔ پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کی واحد NGO ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں کام چاہیے، امداد نہیں، یعنی وہ ڈونیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، اور کام کے لیے اس نے اپنے 4-5 پروجیکٹ روشناس کرائے ہیں، جس میں انیبل کیٹرنگ ہے، انیبل فوڈ ہے، انیبل ٹیلرنگ ہے، انیبل فوڈ پانڈا ہے، انیبل گروسری ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ 75 سالوں سے ہم ڈسیبل بچوں اور بڑوں کو خیرات زکوٰۃ پہ ہی رکھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اس NGO کی پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کی ہم مدد کریں، اس صورت میں کہ آپ ان سے کھانے منگوائیں، کھانے بنوائیں، ٹیلرنگ کروائیں، گروسری منگوائیں، فوڈ پانڈا کروائیں، تو اس سے اس کی آمدنی کا تمام تر حصہ وہ ان بچوں کی فلاح اور بہبود پر خرچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی سے ڈونیشن یا خیرات زکوٰۃ نہیں لیتے۔ یہ واحد NGO ہے پاکستان کی، ورنہ ہر NGO جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈونیشن دیں، رمضان آ جائیں تو، عید آ جائے تو، ہر اوکیزن پر ہر آدمی جو ہے وہ چھوٹی تنظیم ہو یا بڑی تنظیم ہو، وہ ڈونیشن کے بغیر نہیں چل پاتی۔ تو یہ ایک نیا کنسیپٹ روشناس کرایا ہے پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی نے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور انہیں کام دیں، امداد نہیں۔
اس پروگرام کے روح رواں اور ڈاکٹر انور حسین کے خیالات کیا ہیں؟ دیکھیں، فیوچر تو بہت تابناک ہے، اور تابناک اس طرح ہے کہ اگر پیرنٹس کوآپریٹو ہیں، پیرنٹس کوآپریٹ کریں گے تو ہم سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں ریہیبلیٹیشن بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ووکیشنل ٹریننگز بھی ہے، ساری چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے۔ ایمان ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ ان بچوں کا کام کوئی روک نہیں سکتا، چاہے آپ کریں، چاہے سعید ملا صاحب کریں، چاہے میں کروں، کام ان کا ہو جاتا ہے، کام ان کا کوئی نہیں روک پاتا۔ دیکھیں، ہم نے فوڈیز کھولا نا، وہ کام دے رہے ہیں نا، وہ ایک بچے کو دے رہے ہیں یا 100 بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے پہلے وہاں پہ برابر میں باکسر برگر تھا، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا باکسر برگر میں، وہ وائنڈ اپ کر کے چلے گئے، اب وہ پلٹ کے نہیں آئے، کیونکہ دے آر کمرشل۔ فوڈیز والے فاتح صاحب جو ہیں وہ کمرشل نہیں ہیں، وہ دلچسپی سے، تندہی سے، لگن سے ان لوگوں کے لیے کام۔ پرابلم آتی ہیں، ظاہر ہے، ہماری طرح نارمل تو بچے ہوتے نہیں ہیں، ظاہر ہے پرابلم کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز توڑتے ہیں، کبھی پھینکتے ہیں، کبھی بات نہیں سنتے، تو ہمیں وہ سب چیزیں ان کے دیکھیں، اگر میں یہ سوچ کے کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ وہ ہیں، تو ساری زندگی میں ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ان کے لیول پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب تک میں ان کے لیول پہ کھڑا ہو کر بات نہیں کروں گا، جب تک یہ میری بات نہیں سمجھیں گے، اور اللہ کا شکر ہے میری بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے جتنے ٹیم ممبرز ہیں، ڈاکٹر سلطانہ ہیں، ڈاکٹر افشاں ہیں، ناہید ہیں، یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ 5 سینٹرز ہیں۔ نمبر 1 ہمارا سینٹر جو ہے وہ اورنگی میں ہے، قطر ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ صفیہ لیب کے برابر میں ناصر ہیلتھ کلینک، وہ ہمارا سینٹر ہے مستقل، شروع سے وہی ہے پچھلے 4-5 سالوں۔ اس کے علاوہ انکل سریا کمرہ نمبر 13 فرسٹ فلور ہے، پروفیسر خالدہ پروین کا کلینک ہے سندھی ہوٹل لیاقت آباد میں، میمن میڈیکل کمپلیکس ہے حسین آباد میں۔ یہ 4-5 سینٹرز ہیں ہمارے، اس میں آپ جہاں پہ تشریف لائیں، جہاں پر وہ آنا چاہیں۔ ہم اگر نہیں آ سکتے تو میں خود چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی آئی ڈونٹ فیل شائی۔ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنے پیسے کہ وہ کرایہ کا خرچ کر کے میرے سینٹر پہ آئے، تو میں ہر جمعہ اور اتوار اس کے پاس جاتا ہوں سرجانی، اور یو وونٹ بلیو اٹ کہ صرف اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، میں اس سے صرف 100 روپے لیتا ہوں، تاکہ وہ اسے یہ ہو کہ نہیں جی ہم پیسے دے رہے ہیں، ڈاکٹر ہمارا فری میں علاج نہیں کر رہا۔